میرے ساتھ ایک جوان ہمارے موجود ہیں، آفیسرز ہیں، تو آفیسر کا جذبہ بڑا شاندار ہوتا ہے اور ینگ آفیسر گھبراتے بھی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، بالکل ہم ایسے موقعوں پہ بالکل نہیں گھبراتے. اور جیسا کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ فتنہ الخوارج جن کے پیچھے ان کے فتنہ الخوارج کو انڈیا بیک کرتا ہے، اور جب سے یہ پہلگام کا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے ہی ہمیں یہاں سے انٹیلیجنس سے یہ رپورٹیں مل رہی تھیں کہ یہ کوئی اپنی پراکسی کے ذریعے ویسٹرن بارڈر کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے، اور ہم ہر وقت اس لیے تیار تھے. اور جیسا آپ نے بتایا 27-28 کی رات ایک بہت بڑی تشکیل، اتنی بڑی تشکیل ہسٹری میں کسی جگہ پہ انگیج نہیں ہوئی. اس نے یہ فینس کراس کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں ہائر کمانڈ سے جس طرح کے آرڈرز ملے ہوئے تھے ان کو ہم نے اسی طرح ایکسیکیوٹ کرتے ہوئے ان کو ہم نے لوور ان کیا اور اندر آنے دیا. ہاؤ یو آئیڈینٹیفائڈ؟ ان کو ہم نے ایک سٹینڈ آف ڈسٹینس سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، اور ہم نے ان کو تقریباً 6 بجے شام کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، اور ہم نے 3 گھنٹے ان کو ویٹ کیا ان کا. اور ویٹ کرنے کے بعد جب یہ لوور ان ہوئے اور ہمارے ایسی جگہ پہ آئے جہاں پہ کلنگ زون تھا تو ہم نے ان کو انگیج کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایز ینگ آفیسر آف کورس خوف نہیں ہے، جذبے ہیں، ہمت ہوتی ہے، ملک اور وطن کی حفاظت کے لیے آپ بارڈر پہ ہوتے ہیں. اب یہ جو 70 سے 80 بندہ، مطلب ایک ہیوج کراؤڈ جب آ رہا تھا اور وہ ویل اکوپڈ بھی تھا، اور جب آپ نے ان کو سب کو مار ڈالا اور اس کے بعد جو آپ نے وہاں سے ویپن اکٹھا کیا تو وہ بڑا ماڈرن اور بڑا دنیا کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا، تو کیا انہوں نے کوئی ریئیکشن کرنے کی کوشش کی اور اس وقت جذبات کیا تھے آپ جیسے جوان آفیسرز کے اور باقی جوانوں کے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے. یہ ان کے پاس M4 M16 ویپن جدید قسم کے ویپن تھے، اور ہمیں بھی پتہ تھا ان کے پاس ویپن ہیں. اور 71 بندہ بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن وہی ہے کہ ہمیں ہائر کمانڈ کی ہم پر یقین تھا، اور ہمیں بھی اپنے جوانوں پہ نیچے یقین تھا کہ وہ اس ٹاسک کو پورا کریں گے، اور اسی کو ہم نے ویل ایگزیکیوٹ کیا اس جگہ پہ. اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائپ آپریشن تھا، ایک ٹیکسٹ بک کا جو پیور فارم ہوتی ہے اس کا آپریشن تھا، اور ہم نے اس کو اس پہ کر کے دکھایا کہ ہم نے 71 بندے مارے ہیں اور الحمدللہ ہماری کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی. دشمن کے لیے کیا پیغام ہے؟ دشمن کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ چاہے ویسٹرن بارڈر ہو یا ایسٹرن بارڈر ہو، کیونکہ یہ سارے ایک ہی ہیں، اور دشمن بیسیکلی ہمیں پتہ ہی ہے ہمارا کون ہے. تو جو ہمارے ایسٹرن فرنٹ پہ بندے بیٹھے ہیں ان کو بھی ابھی اس اسٹینڈ آف کے بعد جو 6-7 کو ہوا ہے 10 تک چلتا رہا ہے، اس کے بعد بھی ایک سبق مل گیا ہے، اور انہوں نے اس سائڈ پہ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی اور ان کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا. اور ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ اس سائڈ سے کریں یا ایسٹرن سے کریں یا ویسٹرن سائڈ سے کریں، ہم ہر وقت پہلگام تیار کے ہیں. بعد یہ بڑا ایک وہ تھا، اور شاید میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ تاریخ میں اس طرح کے اتنے دہشت گردوں کا ایک پورا کراؤڈ خوارجین کا وہ اکٹھا ہو اور دھاوا بول دے اور سارے کے سارے مار دیے جائیں، یہ ہماری سکسیس ہے. تو ہندوستان چاہتا یہ تھا کہ پاکستان کو پریشر میں لائے. پہلگام کے بعد یہ پہلا بڑا انسیڈنٹ جو ہونے جا رہا تھا جو اس بارڈر پہ تھا، افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ، اور اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو پریشرائز کرنا، جو کہ ہم نے ناکام کیا ان کا. جی بالکل، ہم نے ناکام کیا. یہ ایک بہت بڑے 71 بندہ اگر کسی جگہ پہ جاتا، ان کا آگے یہی تھا کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا آپریشن سٹیج کریں اور یہ دکھائیں کہ پاکستان کی ویسٹرن بارڈرز بھی انسٹیبلائز ہیں، جس سے الحمدللہ ہم نے اسی جگہ پہ صرف 200 میٹر کے اندر بارڈر کے اندر ہی ہم نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ 27-28 اپریل کا یہ واقعہ ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ پہلگام کے بعد انڈیا نے اپنی پراکسیز کی، تو ہمیں بھی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے انفارمیشن ملی کہ تقریباً ایک تشکیل جو کہ ایک گروپ ہوتا ہے خوارج کا، جو اس کو یہاں پہ تشکیل بولا جاتا ہے، تو یہ تقریباً 70 سے 80 خوارج کی ایک گروپ ہے جس نے انفلٹریٹ کرنا تھا، اور اس نے ریئر میں بنو اور میران شاہ اور پیچھے ہمارے میدانی علاقوں میں جا کے اس نے سیٹلڈ ایریاز کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا. تو اس میں ایک پورا گروپ تھا جو پاکستان پر باقاعدہ مختلف جگہوں پہ حملہ کرنے کے لیے یہاں سے انفلٹریٹ کر رہا تھا. جی بالکل، اور جیسا ہم نے آپ کو بریفنگ میں پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے ایون جو کچھ افغانی اسپیشل فورسز کے بھی کچھ تھے، اور کچھ اور بھی اس طرح کے خوارج تھے جو کہ بہت اہم کمانڈر تھے، جن کو اسپیشلی لانچ کیا گیا تھا اس علاقے میں تاکہ ہمارے جو اندر سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوئے اور اس کے بعد ان کو کس طرح انگیج کیا گیا؟ مطلب یہ جب ہمیں پتہ لگی یہ بات میں آن ویری سیریس نوٹ کہ جب ہمیں ایک پریس ریلیز آیا کہ پاکستان نے اتنے دہشت گردوں کو مار دیا، اچھا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یار اتنے دہشت گرد مارے گئے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو آخر ایز این کمانڈر آپ کی کیپیبلٹیز کو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. کیا آپ نے اپنی پوری فوج کو سیکیور رکھا؟ وہ پریزرو فورس آپ شاید ٹرم بولتے ہیں، تمام جوان آپ کے سیکیور رہے، کوئی نقصان نہیں ہوا؟ یہ کیا کیسے آپ نے؟
جی الحمدللہ جیسا آپ نے بتایا یہ ہماری سب کنونشنل وارفیئر میں یہ ایک پہلا اور یہ ایک لازوال آپریشن ہے جس میں ہم نے 71 خوارج کو مارا اور ان کی باڈیز بھی ہم نے ریکور کی. ان کو ہم نے پار میں نہیں مارا, ان کو ہم نے اندر آنے دیا, فینس کو بریچ کرنے دیا اور ان کو ہم نے اپنے علاقے میں مارا تاکہ ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے؟ الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا. کتنے CMH یا ہاسپٹل گئے زخمی ہو؟ جی الحمدللہ اس میں ہماری کوئی کیجویلٹی نہیں تھی. دیر از نو کیجویلٹی. اور میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں, ایک سنگل جوان میرا زخمی بھی نہیں ہوا, اسی طرح ہے جی؟ جی بالکل الحمدللہ اس میں ہماری کوئی کیجویلٹی نہیں تھی اور ہم نے 71 جو خارج ہیں ان کو مارا, اور نہ صرف ان کو مارا بلکہ ہم نے ان کی باڈیز بھی ریکور کی. سر یہ جو لگا ہوا ہے یہ کیا ہے سر؟ یہ بڑا ڈفرینس ہے, میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ جی یہ ہمارے کور کمانڈر جو ہیں وہ جو بھی کوئی اچھا جنرل عمر بخاری صاحب, عمر بخاری صاحب جو ہیں تو جو کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو یہ ایک بطور آپ انسگنیاں یہ دیتے ہیں. اس کے اوپر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں نڈر اور باوقار, تو جیسا ہمیں پتہ لکھا ہے بھی ہے جی باوقار نڈر. جی بالکل, تو یہ بہادری بھی ہے اور پھر یہ پروفیشنلزم بھی ہے کہ اس کے لیے یہ تمام میرے جتنے بھی آپریشن میں جتنے جوان تھے اور ہمارے جتنے آفسرز تھے ان سب کو یہ کور کمانڈر کی طرف سے یہ پہنایا. یہ جو آپریشن 26 اور 27 اپریل کو ہوا اس کے بعد جی اس کے بعد ناظرین میں ان جوانوں کے ساتھ موجود ہوں جو کہ جن کا جذبہ, جن کا ولولہ, جن کا عزم, جن کو دیکھ کے خوف محسوس کرتا ہے یہ دشمن. اور یہ خوف اتنا خوف ہے کہ یہ جو میرے فوجی جوان ہیں ان کا خوف ہندوستانی فوج پہ اس قدر طاری ہے کہ کوئی میرے خیال میں 6 مئی تک تو وہ صرف ایک ہی نام سے خوف زدہ تھے, وہ نام تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر. اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے فوج کو اس حد تک دشمن کے سامنے جذبے کے ساتھ لائے ہیں کہ اب پاکستانی فوج کا ہر جوان خوف طاری کر دیتا ہے ہندوستان کے اوپر بھی. اور جو میرے پیچھے آپ ویسٹرن بارڈر دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کا, یہاں جتنی پراکسیز ہیں, کیونکہ یہ وہ صوبہ ہے پکتیا اور خوست جہاں ہندوستان کے کونسلز بھی ہوتے تھے جب اشرف غنی صاحب کے زمانے میں, اور ہندوستان کی را اور IB کے بہت سارے آپریٹرز, انٹیلیجنس آپریٹرز یہاں کام کر کے گئے ہیں. تو پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو پراکسیز کو آپریٹ کرتا ہے, فتنۃ الخوارج کو آپریٹ کرتا ہے اور انفلٹریٹ کراتا ہے پاکستان کے اندر. اور یہی 26 اور 27 اپریل کی رات کو ہوا کہ جب 70-80 لوگ فتنۃ الخوارج کے پاکستان میں داخل ہو کے مختلف جگہوں پہ جا کے دہشت گردی کرنے چاہتے تھے, لیکن ان جوانوں نے نہ صرف ان کو جہنم میں پہنچایا بلکہ اس ملک کا دفاع بھی بھرپور انداز سے کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ نفسدار جمشید. جمشید بھائی, خوف نہیں آیا اتنے لوگ اکٹھے آ گئے, امریکی اسلحہ تھا ان کے پاس؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, خوف جب وردی پہن لیے تو خوف سارا ختم ہو جاتا ہے. یہ وردی ہے ہی خوف ڈالنے کے لیے, ڈالنے کے لیے, تو خوف والی تو بات ہی نہیں ہے. جب ادھر کھڑے ہیں ہم تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر سے گزر جائے. اچھا یہ ایسا محاذ ہے کہ یہاں اچانک گولی آ سکتی ہے, بالکل کوئی پتہ نہیں دشمن کہاں پہ بیٹھا ہے, نہ آپ کے بریگیڈ کمانڈر وہاں کسی کمانڈر کو انگیج کر سکتے ہیں. تو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ یار کبھی بھی آ سکتا ہے, ہر ٹائم ایک خوف میں رہنا ہے. نہیں ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا نہیں کہ ہم انشاءاللہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ شہادت ہے, شہادت والی زندگی ہے, جب آئے گی تو مسئلہ نہیں ہے. اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات ہمیں ہمارے بالا کمانڈر نے بتایا کہ یہ انفلٹریشن ہونے والی ہے, تو آپ اپنی اپنی جگہوں پہ لوکیشن ہو جائیں. تو ہم نے پھر جو جگہ بتائی ہوئی تھی بالا کمانڈر نے ہمیں, ہم اس جگہوں پہ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ان کو مارا ہے اور خوب مارا ہے. کتنے گھنٹے آپریشن رہا؟ تقریباً ہم 50-60 گھنٹے. تو ہم تھکے نہیں آپ؟ تھکنے والی بات نہیں تھی سر. یار میں تو یہ پہاڑی چڑھا ہوں, تھک گیا ہوں 15 منٹ میں. تھکنے جب بندہ تھک جائے تو پھر آپریشن نہیں کر سکتا. یہی فرق ہے ایک فوجی جوان میں اور آپ میں اور مجھ میں. سر آپ کا کیا نام ہے؟ حوالدار علی. علی بھائی یہ بتائیں کہ کیا اس رات کا منظر تھا اور دشمن کو کس طرح ٹارگٹ کیا آپ نے؟ جب ہمیں پتہ چلا, اپنے بالا کمانڈر کو بتایا اور ہم اپنے آن لوکیشن ہو گئے تھے. الحمدللہ ہم نے پوری تیاری کی ہے ان کے پہنچنے سے پہلے. جب وہ نزدیک آئے, جب ہمیں بالا کمانڈر نے بتایا کہ ابھی ان کو ٹھکانے لگا دو, تو الحمدللہ ہم نے وہی کیا جو سب کے سامنے ہے. اسی بندوق سے مارا تھا؟ اسی سے مارنا ہے پھر بھی؟ بالکل انشاءاللہ